سے شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی، انسان کا معاملہ بھی ایسے ہے۔ انسان کے بدن میں 70% پانی ہے، جیسے زمین میں 70% پانی، ایسے انسان کے بدن میں 70% پانی۔ یا آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں۔ تو 70% پانی، سمندر کو حکم ہوا، سورج نے اوپر سے گرمی ڈالی، جب گرمی سمندر کے پانی کے اندر پڑی، سمندر کا پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پانی کو آپ ہانڈی کے اندر یا کسی برتن کے اندر چڑھا دیتے ہیں اور نیچے سے آگ لگا دیتے ہیں تو بھاپ اوپر کی طرف جاتی ہے گرمی کی وجہ سے۔ یا سورج کو حکم ہوا، سورج کی گرمی سمندر میں پڑی اور سمندر کا پانی بھاپ بن کر اوپر کی طرف اٹھا۔ یہاں سے اللہ کا آرڈر آیا، ہوا کو آرڈر ملا، یہ ہوا اس بھاپ کو اوپر لے کر جاتی ہے اور اوپر اتنا ٹھنڈا ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ وہ پانی پھر سے جم جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ لوگ بادل کہتے ہیں۔ بادل بن گئے۔ اب اللہ کا آرڈر آتا ہے، اے ہوا اس بادل کو لے جا کر فلاں جگہ پر اسکا۔ اب وہ ہوا وہاں سے آتی ہے، بادل کو اپنی پیٹھ پہ سوار کرتی ہے۔ وہ بادل جو ہے تو پانی لیکن بادل کی شکل میں ہے، اس کو اپنے پیٹھ کے اوپر لاد کر جو ہزاروں ٹن وزنی ہوتا ہے۔ پانی کی ٹنکیاں دیکھیے کتنی بھاری ہوتی ہیں، جتنی بڑی جتنا زیادہ پانی اتنا زیادہ بھاری۔ تو یہ بادل تو پانی سے بھرا ہوا ہے، یہ کتنا وزنی ہوتا ہوگا۔ اللہ کا آرڈر آتا ہے، ہزاروں ٹن وزنی بادل، ہوا اس کو اپنے پیٹھ کے اوپر لاتی ہے اور پھر وہ وہاں پہ لے جاتی ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کا آرڈر ہوتا ہے کہ اس کھیت میں برسنا ہے، اس کھیت میں اس علاقے میں بارش ہونا ہے، وہاں پہ جا کے بارش ہو جاتی ہے۔ بارش کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کرواتا ہے۔ اس تعلق سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، حدیبیہ کا ٹائم تھا، یعنی سن 6 ہجری کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ علی اثر سماء کانت من اللیلہ، رات میں بارش ہوئی تھی، نبی نے صبح نماز پڑھائی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب نماز ختم ہو گئی، فلما انصرف اقبل علی الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ مسلمانوں کو غور کرنے کی بات ہے، آج کتنی مسجدیں آپ نے ایسی دیکھی ہیں کہ نبی کی سنت پر عمل کیا جاتا ہو۔ امام صاحب کھڑے ہوئے، پوری نماز، دعا، ذکر، اذکار سب کچھ قبلے کی طرف ہے۔ پیارے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ کتنی روایتیں اس طریقے کی آئی ہیں کہ سلام پھرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ اس حدیث کے اندر بھی وہی سی، یہ آپ کو بہت ہی کم مسجدوں کے اندر ملے گا، اور جہاں ملے گا آپ کو پتا ہے وہ کون سی مسجد ہے۔ یہ سنت فرمایا فلما انصرف اقبل علی الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے ایک سوال کیا، هل تدرون ماذا ربكم، او لوگوں کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہمیشہ دیتے تھے، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج کی رات کچھ لوگ مومن ہو گئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ مجرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ بارش تو اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ بارش تو یہ ستارہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے تو بارش ہوتی ہے، یہ ہوا یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے تو بارش ہوتی ہے، یہ نچھتر یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، بارش تو ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا جس نے یہ کہا وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے بارش
بارش کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے. وہ بات یاد ہے نا، کسان نے بیج کو مٹی میں ڈالا. اب اللہ کا آرڈر ہوا، میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، اب تو بہت ہوا ہے. اب اللہ کا آرڈر ہوا، بارش برس جا. بارش برسنے لگی. وہ دانا جو کھیت کے اندر پڑا ہوا تھا وہاں تک بارش پہنچی. دانے نے پھولنا شروع کیا. ٹھیک ہے نا، دانے نے پھولنا شروع کیا. اللہ کی قدرت دیکھو مسلمانوں، اگر وہ دانا چاہتا تو کہیں سے بھی پھٹ سکتا تھا. اللہ اگر چاہتا وہ دانا کہیں سے بھی پھٹ سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھو، دانا صرف دو جگہ سے پڑتا ہے، ایک نیچے سے اور ایک اوپر سے. وہ بیج صرف دو جگہ سے پڑتا ہے، ایک نیچے سے اور ایک اوپر سے. جو نیچے سے پڑتا ہے وہ نیچے جڑ بن جاتا ہے، اور جو اوپر سے پڑتا ہے وہ اوپر جا کر پیڑ بن جاتا ہے. بس ہو گیا. الحمدللہ وہ رب العالمین پالنے والا. دانا نیچے سے بھی بڑھ سکتا تھا، اوپر سے بھی بڑھ سکتا تھا، چاروں طرف سے بھی بڑھ سکتا تھا، لیکن دو ہی جگہ سے پھٹا، ایک نیچے سے ایک اوپر سے. نیچے سے پھٹا تو جڑ بن گئی اور اوپر سے پھٹا تو پیڑ بن گیا. لیکن ابھی بات یہاں پہ ختم نہ ہوئی. اب اس بیج کے اندر سے، اس دانے کے اندر سے چھوٹا سا شگوفہ نکلا. کیا بند کر دوں گے؟ ان کو یہاں سے کرا، ان کو یہاں سے کرا. ٹھیک ہے نا، آپ لوگ میری طرف توجہ کر لیں. وہ دانا اب اس کے اندر سے چھوٹا سا شگوفہ نکلا، چھوٹا سا پودا نکلا. مسلمانوں ذرا غور کرو، وہ پودا اتنا نرم ہے، وہ پودا اتنا ملائم ہے جیسے آپ کے کپڑے کا کوئی دھاگا. اتنی تو ہوتا ملائم، جب زمین سے نکلتا ہے کتنا نرم ہوتا ہے، کتنا ملائم ہوتا ہے. کپڑے اتنے دھاگے پڑے ہوتے ہیں نا، جو دھاگا ہوتا ہے بالکل دھاگے کی طرح نرم، دھاگے کی طرح ملائم. دھاگا توڑنے میں ٹائم لگے گا، وہ اس سے پہلے ٹوٹ جائے گا. اتنا نرم، اتنا ملائم. اور دھاگے کو آپ ایسے پکڑ لو، ایسے اپنے ہاتھ میں لگاؤ تو وہ مڑ جائے گا، کیونکہ وہ نرم ہوتا ہے، وہ ملائم ہوتا ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ نرم ہے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، وہ دھاگے سے بھی زیادہ نرم اور ملائم. اللہ کی قدرت دیکھو کہ زمین کے سینے کو چیرتا ہوا اوپر آ جاتا ہے. ان اللہ خالق الحب والباطل، اللہ دانے کو پھاڑنے والا ہے. اللہ وہ زمین کے سینے کو پھاڑتا ہوا اوپر آ جاتا ہے. وہ دھاگے جیسا نرم اور ملائم. اور اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت دیکھو، وہ رب ہے، وہ پاکنے والا ہے. اس کی طاقت اور اس کی قدرت کو دیکھو. جب وہ پودا اوپر آیا، وہ نرم ملائم پودا جب اوپر کی طرف آیا، سورج جو اوپر سے اپنی گرمی برسا رہا ہے، اگر اس کے اوپر دھوپ لگاتار پڑتی رہے گی تو سورج اس کو جھلسا دے گا. تو سورج کی دھوپ سے وہ پودا جھلس نہ جائے تو اللہ رب العالمین نے رات بنا دی. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ سورج کی گرمی سے وہ پودا جھلس نہ جائے، اللہ نے رات بنا دی. کیونکہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے اور رات کی ٹھنڈک سے وہ پودا سڑ نہ جائے تو اللہ نے سورج بنا دیا. زیادہ ٹھنڈک سے سڑ جائے گا اور زیادہ دھوپ سے جل جائے گا. تو زیادہ دھوپ سے جل نہ جائے تو رات بنا دی، اور زیادہ رات کی ٹھنڈک سے سڑ نہ جائے تو دن بنا دیا. قدرت ہے پروردگار. اور سورج بنایا تاکہ اس کے دھوپ سے پھل اور غلہ پک جائے، اور چاند بنایا تاکہ اس کی روشنی سے اس پھل اور غلے کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت.
اللہ فرماتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، وہ لوگوں بے شک اللہ ہی دانے کو پھاڑنے والا ہے۔ ابھی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن میں مختصر کرتا ہوں بات، ورنہ بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اسی سے ریلیٹڈ۔ ایک عالم گزرے ہیں، غور سے سنیے، ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام تھا جمال الدین، رہنے والے تھے ایران، جمال الدین ایرانی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں منگولوں نے، تاتاریوں نے پورے عالم اسلام کو درہم برہم کر رکھا ہے۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ نام سنا ہو گیا آپ لوگوں نے؟ تاتاریوں نے، منگولوں نے پورے عالم اسلام کو درہم برہم کر رکھا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو پورے عالم اسلام پر اپنی حکومت کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، دبدبہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو راجہ ہوتے ہیں، جو شہزادے ہوتے ہیں، ان کو شکار کھیلنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں منگولوں کا ایک شہزادہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر ایران کے اندر کسی جنگل میں گیا ہوا تھا شکار کھیلنے کے لیے۔ بہت سے سنیے، شکار کھیلنے کے لیے۔ ان کو پتہ نہیں، سیدھے سادے آدمی نکل کے اسی جنگل سے جا رہے تھے۔ فوجیوں نے دیکھ لیا تاتاریوں نے، جب انہوں نے دیکھا فوراً جا کے پکڑ لیا۔ کون ہو؟ کہا میں ایرانی۔ کون ایرانی؟ کہا جمال الدین۔ کیا کرتے ہو؟ کہا میں عالم ہوں۔ عالم یعنی اپنے قوم کا لیڈر ہو۔ ویسے تو میں تمہیں یہیں ختم کر دیتا، لیکن اب ذرا شہزادے کے سامنے تمہیں پیش کرنا پڑے گا جو کہ تم لیڈر ہو۔ آج ہم لوگوں نے اپنے اماموں کو مسجد کی حد تک قید کر دیا، ورنہ آزادی کے ٹائم تک جو امام ہوتے تھے وہی قوم کے رہبر ہوتے تھے، وہی قوم کے لیڈر ہوتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی مثال آپ کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو شہزادے کے سامنے پیش کیا۔ تاتاریوں کی جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے ان کو پتا ہوگا کہ ان لوگوں کو کتے پالنے کا بڑا شوق تھا۔ یہ جنگلی اور شکاری کتے پالا کرتے تھے جو بڑے خطرناک قسم کے ہوا کرتے تھے، وہ پالتے تھے۔ اور شکار پہ گیا ہوا تھا کتا ساتھ، نام پتا پوچھا کون؟ کہا وہ کتا جہاں بنا ہوا ہے بڑی بات تو عالم کو کتے کے ساتھ میں باندھا۔ اب شہزادے نے سوال کیا، منگول شہزادے تھا، کہا کہ اے جمال الدین یہ بتاؤ تم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور عالم بھی ہو، اپنے قوم کے رہبر بھی ہو، لیکن آج تم میرے کتے کے ساتھ میں بندے ہو۔ کتا تو بڑی اچھی اچھی نعمتیں کھا رہا ہے، کوئی اس کو ڈر اور خوف نہیں ہے، تمہیں کتے کے ساتھ میں باندھ دیا گیا ہے اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہیں کب مار دیا جائے گا، کتنا تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ اے جمال الدین میرے ایک سوال کا جواب دو، آج اس پوزیشن میں آ کر تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میرا کتا تم سے بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ آج مجھے سوال کا جواب دے دو۔ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو سچے پکے مومن ہوا کرتے تھے اللہ رب العالمین ان کو فراست عطا فرمایا کرتا تھا۔ وہ جانتے تھے کس ماحول میں کیسا جواب دیں۔ جمال الدین ایرانی نے جواب دیا، میں تیرے سوال کا جواب ابھی نہیں دے سکتا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب دیے بغیر مروں گا نہیں۔ میں تیرے سوال کا جواب ضرور دوں گا لیکن ابھی نہیں دے سکتا۔ شہزادے نے جب یہ جواب سنا تو اس کو بھی خواہش ہوئی کہ یہ کیا جواب دینا چاہتا ہے، تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ چھوڑ دو اس کو، جانے دو۔
देखो मुसलमानों, बात के पक्के हो, वादे के पक्के हो, जवाब जरूर देना। कहा जवाब जरूर देंगे, छोड़ दिया चले गए। कई बरसें गुजर गई, आज जमालुद्दीन की मौत का दिन है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं और घर वाले चारों तरफ बैठे हुए हैं। जमालुद्दीन ईरानी ने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाने के बाद कहने लगे, ओ मेरे बेटा, ओ मेरे बेटे, मेरा एक काम कर दो। अब्बा जान कौन सा काम है? कहा काम ये है, जब मैं मर जाऊं तो तुम मंगोल शहजादे के पास में चले जाना। नाम बताया, कहा शहजादे के पास में चले जाना। उसने एक मर्तबा जब मुझे पकड़ दिया था तो मुझसे सवाल किया था कि तू बेहतर है या मेरा कुत्ता बेहतर है। उस वक्त मैंने कह दिया था कि मुझे सवाल का जवाब नहीं आता, लेकिन मैं तुमका जरूर। आज मैं मरने से पहले उसके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तुम उस शहजादे के पास में चले जाना और शहजादे के पास में जाकर ये कहना कि मेरे अब्बा ने अपनी मौत से पहले, मरने से पहले मुझे ये बताया कि मैं ही बेहतर हूँ, तेरा कुत्ता बेहतर नहीं है। बेटी ने जब ये सुना था, अब्बा जान ये कौन सा जवाब हुआ? इतना ही कहना थी तो वही कह देते यार, ये कौन सी बड़ी बात है? अगर इतनी सी बात कहना थी कि नहीं मैं बेहतर हूँ, तेरा कुत्ता थोड़ी अच्छा है, तो ये तो आप वहां भी कह सकते थे। अब आप मर रहे हैं और आप कहलवा रहे हैं। वो शहजादा मुझसे पूछेगा कि क्यों, तेरा बाप क्यों बेहतर था, मेरा कुत्ता क्यों बेहतर नहीं था? तो मैं क्या जवाब दूं? जवाब सुनो, ये जवाब यहां से लेकर जाएगा। कहा जान, जब मुझसे ये सवाल